ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہیں مسلمان، وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی حرمت پر کٹ بھرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے۔ لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس سے جو انحراف کرے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کبھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، اور انسان فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، پشیمانی اسے ہو جائے، عزم مصمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ بخش دے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ جو کہیں غلطی سے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھانپ لیتی۔ لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے، مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کامن شے ہے، سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں؟ کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، گناہ صغیرہ، وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے، اور وہ گناہ اس کے گھر گھیرا کر بیٹھا، احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔
تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں۔